يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ہمارا جو آج کا درس ہے وہ فعل الامر سے متعلق ہے. اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم نے پچھلے جو دروس دیے ہیں ان میں ہم نے کہا تھا کہ انواع الفعل باعتبار زمانی ہی، زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں جو ہے وہ تین ہے: الفعل الماضی، الفعل المضارع، فعل الامر. الفعل الماضی یہ بھی ہم نے پڑھا، الفعل المضارع یہ بھی ہم نے پڑھا. آج جو ہمارا درس ہے وہ فعل الامر سے متعلق ہے. فعل الامر ہوتا کیا ہے؟ هو لفظ یطلب به تنفیذ فعل فی المستقبل. یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے مستقبل میں. کسی کام کے ہونے کا مطالبہ کرنا مستقبل میں، تو جس لفظ سے وہ مطالبہ کیا جائے اس کو فعل الامر کہتے ہیں. نحو جیسے کہ اذهب، اذهب یعنی جاؤ، تو یہاں پہ جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مستقبل میں، تو اس کے متعلق ہمیں آج پڑھنا ہے فعل الامر. تو گویا ہمارا یہ آج الدرس السابع عشر ہے، 17th لیسن ہے. فعل الامر من الثلاثی المجرد. ثلاثی مجرد سے ہم فعل الامر کیسے بنائیں گے؟ پہلے ہم سمجھیں گے ثلاثی مجرد ہوتا کیا ہے. ثلاثی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا جو صرف 3 حروف پہ مشتمل ہو، جس کے 3 حروف اصلی حروف ہوں. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے ذہب، کتب، غسل، قرأ، نظر. تو جن افعال کے ماضی 3 حروف پہ مشتمل ہوں، 3 اصلی حروف پہ مشتمل ہوں، ان افعال کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو یہ سارے افعال یہاں پہ ثلاثی مجرد کی مثالیں ہیں. اب ان ثلاثی مجرد سے ہم کیسے فعل الامر بنائیں گے یہ ہمیں آج پڑھنا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ بات سمجھیں گے کہ المضارع من الثلاثی المجرد یأتی علی 3 اوزان. المضارع جو مضارع ہوتا ہے من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے. اوپر ہم نے کہا ذہب، کتب، غسل، قرأ، نظر، تو یہ ثلاثی مجرد ہے. اب جو ان کا مضارع آئے گا یذهب، یکتب، یغسل، یقرأ، ینظر، تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ المضارع من الثلاثی المجرد، ان ثلاثی مجرد سے جو مضارع آتا ہے یأتی علی 3 اوزان، وہ 3 وزن پہ آتا ہے. یا تو یفعل کے وزن پہ ہوگا، یا تو یفعل کے وزن پہ ہوگا، یا تو یفعل کے وزن پہ ہوگا. مثال فتح یفتح. اب دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ پر فتح ہے. یفعل، یفتح. یفعل یا تو یفعل کے وزن پہ آئے گا، جیسے یضرب. دیکھیے یہاں پہ کسرہ ہے تیسرے حرف پر، یہاں پر بھی کسرہ ہے. یا تو فعل مضارع یفعل کے وزن پہ ہوگا، یعنی تیسرے حرف پر ضمہ ہوگی، جیسے ینصر. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جب ہم نے یہ سمجھا کہ فعل مضارع 3 اوزان پہ آ سکتا ہے، یا تو یفعل، یا تو یفعل، یا تو یفعل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ان افعال سے فعل امر کیسے بنائیں گے؟ مثال سے واضح ہوگا. مثال آپ کے سامنے ہے، یفتح، یضرب، ینصر. یفتح یعنی وہ کھولتا ہے. اب آپ کو کہنا ہے کہ آپ کھولو، آپ کو حکم دینا ہے کسی کو، کسی سے طلب کرنا ہے کھولنے کا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو یا ہے حرف المضارع، اس کو حذف کریں گے یہاں پہ. جب آپ اس کو حذف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو یا کے بعد حرف تھا وہ ساکن تھا، تو وہ ساکن ہی رہے گا. اور ساکن سے کوئی ورڈ، کوئی کلمہ عربی میں شروع نہیں ہوتا ہے. تو اس کو شروع کرنے کے لیے ہم کیا ڈالتے ہیں؟ الف لاتے ہیں. افتح، افتح. اچھا، جو آخر پہ ضمہ تھی، جب فعل امر بنائیں گے تو فعل امر بننے کی صورت میں اس پر آخر پہ اس کو سکون آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے یضرب، یضرب. اب دیکھیے یہاں پہ ید، یہاں پر بھی یا، یضرب یعنی وہ مارتا ہے.
اب آپ کو کہنا ہے کہ مارو، تو آپ یا کو حذف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ذات جو ہے وہ ساکن بچے گا، تو یہاں پر بھی ہم الف لائیں گے، اضرب۔ ینصرو، اب دیکھیں یہاں پہ ینصر یعنی وہ مدد کرتا ہے، اب آپ کو کہنا ہے کہ مدد کرو، تو آپ یا کو حذف کریں گے، نون بچے گا ساکن تو الف لائیں گے، انصر۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا، یہاں پہ ہم نے افتح کہا، یعنی ہم نے الف لایا لیکن اس پر کسرہ ڈالی ہم نے، یہاں پر بھی کسرہ، لیکن یہاں پہ ہم نے ضمہ کیوں ڈالی؟ تو گویا کوئی رول ہے، فعل امر کے حمزہ پر کسرہ کب اور ضمہ کب آئے گی، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہاں پر ہے۔ اگر مضارع کے تیسرے حرف یعنی عین کلمہ پر فتحہ ہو تو فعل امر کے حمزہ پر کسرہ آئے گی، مثال اس سے واضح ہوگا، یفتح۔ اب دیکھیے فعل مضارع کے تیسرے حرف پر فتحہ ہے، ہم نے اوپر کہا کہ اگر فتحہ ہوگی تو فعل امر کے حمزہ پر کسرہ آئے گی، اب فعل امر کا جو حمزہ ہے اس کے ساتھ کیا آئے گی؟ کسرہ، افتح۔ یرکبو، یہاں پر بھی تیسرے حرف پر فتحہ ہے، لہذا یہاں پر بھی جو فعل امر کا حمزہ ہے اس کو کسرہ آئے گی۔ یذہبو، یہاں پر بھی اذہب۔ یقرأ، اقرأ۔ یحفظ، احفظ۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا سمجھا کہ جب فعل مضارع کے تیسرے حرف پر فتحہ ہوگی تو فعل امر کا جو حمزہ آتا ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ طيب، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اگر مضارع کے تیسرے حرف یعنی عین کلمہ پر کسرہ ہو تو پھر بھی فعل امر کے حمزہ پر کسرہ ہی آئے گی۔ تو اوپر ہم نے کہا تھا کہ اگر فتحہ ہوگی تیسرے حرف پر تو فعل امر کا جو حمزہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، یہاں پر اگر تیسرے حرف پر کسرہ ہوگی تو پھر بھی جو فعل امر کا حمزہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسے یطربو، اب دیکھیے تیسرا حرف وہ مکسور ہے، لہذا جو فعل امر کا حمزہ ہے یہ بھی مکسور آئے گا۔ یجلسو، اجلس۔ ینزلو، انزل۔ یرجعو، ارجع۔ یغلقو، اغلق۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے انزل کیوں کہا، انزل کیوں نہیں کہا، تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ فعل مضارع کے تیسرے حرف پر کسرہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے فعل امر کے جو حمزہ ہے اس پر ہم نے کسرہ ہی لائی۔ تیسرا رول کیا ہے؟ اگر مضارع کے تیسرے حرف یعنی عین کلمہ پر ضمہ ہو تو پھر فعل امر کے حمزہ پر ضمہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر فعل مضارع کے تیسرے حرف پر ضمہ ہوگی، جیسے یہاں پر تیسرا حرف ہے صاد، تو صاد پر ضمہ ہے، تو جو اس کا فعل امر بنے گا اس کا جو حمزہ ہے اس پر ضمہ آئے گی۔ اسی طرح یبعدو، دیکھیے آپ تیسرے حرف پر ضمہ ہے، لہذا یہاں پر جو فعل امر کا حمزہ ہے اس پر ضمہ آئے گی۔ یقرب، اقرب۔ یعبد، اعبد۔ یکتب، اکتب۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اعبد کیوں کہا، اعبد کیوں نہیں کہا، آپ کہیں گے کیونکہ اس کے فعل مضارع کے تیسرے حرف پر ضمہ آتی ہے، اور جب فعل مضارع کے تیسرے حرف پر ضمہ آتی ہے تو فعل امر کے حمزہ پر بھی ضمہ ہی آتی ہے، اور اگر فعل مضارع کے تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہوگی، فتحہ یا کسرہ ہوگی تو فعل امر کا جو حمزہ ہوگا وہ کسرہ ہی کے ساتھ آئے گا، وہ کسرہ ہی کے ساتھ آئے گا۔ تو آپ نے سمجھا کہ فعل ثلاثی مجرد میں جب ہمیں فعل امر بنانا ہو تو فعل امر کا جو حمزہ ہے وہ یا تو مکسور ہوگا یا تو مضموم ہوگا، یعنی یا تو وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا یا تو ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ کسرہ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب اس کے فعل مضارع کے تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہوگی، اور ضمہ کب ہوگی؟ جب اس کے فعل مضارع کے تیسرے حرف پر ضمہ ہوگی۔ طيب، ذرا آپ بھی نیچے دیے گئے افعال سے فعل امر لائیے، یدخل، یغسل، یترک، یغفر، یکفر، یطلب، یبدأ، یرحم، یظلم، یعدل، ان سے آپ بھی فعل الامر نکالیں گے تو انشاءاللہ بات آسان بن جائے گی۔ جیسے میں ایک کر کے دوں گا، یدخل، اب یدخل کا جو فعل امر ہے وہ کیا بنے گا؟ پہلے ہم نے اوپر طریقہ بتایا کہ ہمیں جو یدخل کا یا ہے اس کو ہم حذف کریں گے تو بچے گا یہ، اور یہ جو دال ہے چونکہ یہ ساکن ہے، اب ہم کیا لائیں گے؟ اب ہم حمزہ لائیں گے۔ اب اس حمزہ پہ ہم کیا ڈالیں گے؟ اس پر ہم کسرہ ڈالیں گے یا ضمہ ڈالیں گے؟ تو فعل مضارع کے تیسرے حرف پر دیکھیں گے آپ، فعل مضارع کا جو تیسرا حرف ہے اس پر ضمہ ہے، لہذا فعل امر کے حمزہ پر ضمہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح
یغسلو، اس کو آپ کیا کریں گے؟ غین سین لام لکھیں گے، یا حذف ہوگا فعل امر کی صورت میں۔ اب جب یا حذف ہو گیا تو یہاں پہ یہ ساکن بچ گیا، اور ساکن سے کوئی ورڈ شروع نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ حمزہ لائیں گے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اب اس حمزے پہ ہم کون سی حرکت دیں گے؟ فعل امر میں اس حمزہ پر ہم کون سی حرکت دیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کی تیسری حرف پر کون سی حرکت ہے، تو وہاں پہ کسرہ ہے، لہٰذا فعل امر کے اس حمزہ کے نیچے کسرہ آئے گی، اغسل، اغسل۔ اسی طرح آپ نیچے تک جتنے بھی افعال ہیں ان سے آپ فعل الامر نکالیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہم فعل الامر کیسے بنائیں گے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مذکر سے کہیں گے آپ جاؤ تو اس کے لیے آئے گا یذهب سے اذهب، لیکن جب کہنا ہو تم دو مذکر جاؤ تو کیا آئے گا؟ اذهبا، یعنی یہاں پہ الف ایڈ ہوگا جب دو مذکر سے کہنا ہو آپ دو جاؤ۔ اب اگر دو سے زیادہ مذکر سے کہنا ہو کہ تم سب جاؤ تو کیا آئے گا؟ اذهبوا، اذهبوا۔ اسی طرح اگر ایک مؤنث سے کہنا ہو کہ آپ جاؤ تو کیا آئے گا؟ اذهبی، اذهبی، یعنی با کے بعد یا ایڈ ہوگا۔ اب اگر دو مؤنث سے کہنا ہو کہ آپ دو جاؤ تو اس کے لیے آئے گا اذهبا، جیسے کہ اوپر دو مذکر کے لیے آ گیا۔ اب اگر دو سے زیادہ مؤنث کو کہنا ہو کہ تم سب جاؤ تو آئے گا اذهبنا، اذهبنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یجلسو، اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا۔ اسی طرح یدخلو سے ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔